میں نے اپنی کل کی پوسٹ میں جنسی زیادتی کی بات کی اور پہلے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہو. پھر میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا جو کہ میری ایک خاتون سے بات ہوئی. میں ان خاتون کو نہیں جانتا تھا. انہوں نے اپنے واقعات بتائے کہ کس طرح ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور اس کے بعد ان پہ کیا بیتی اور آج تک کیا بیت رہی ہے. جب یہ 2 پوسٹس میں نے لگائیں تو اس کے جواب میں آپ لوگوں کے بہت سارے کامنٹس آئے, مجھے پرائیویٹ میسیجز آئے. اس سے میں کچھ نتائج اخذ کر سکا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جنسی زیادتی بچپن میں صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں, لڑکوں کے ساتھ بھی اتنی ہی ہوتی ہے, بلکہ شاید لڑکوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. اور یہ اسیوم کیا جاتا ہے, یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ لڑکے کی زندگی پہ اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا. میرے پاس ایسے ذاتی پیغامات آئے جن کو پڑھ کے میں بہت پریشان ہوں. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑا مسئلہ جنسی زیادتی کے بعد یا جنسی زیادتی کے ایک بھور میں کسی شخص کو پھنسے رہنے کی یہ ہے کہ وہ کسی کو بتا نہیں پاتا. اور بتا یوں نہیں پاتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے تو ملزم اسی کو ٹھہرایا جائے گا. میں اتنے سارے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں, صرف پچھلے 2 دن میں نہیں, ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے مجھے میسیجز آئے, کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پلٹ کے دیکھیں بچپن میں تو ایک ہی بات کا ہمیں خوف تھا, وہ یہ کہ جب ہم بتاتے تھے یا ہم نے سوچا کہ ہم بتائیں گے تو ہمیں ملزم ٹھہرایا جائے گا کہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی یا تمہاری غلطی تھی یا تم کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا, تم وہاں سے کیوں نہیں نکلے یا نکلی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں نہ سمجھ تھی نہ ہم میں ہمت تھی اور ہمارا کیا قصور تھا. تو ایک تو میں اس بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ والدین اور معاشرہ اس بات کو سمجھے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا, وہ قصوروار نہیں ہوتا, وہ تو بیچارہ وکٹم ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, خدا را اس کو ملزم ٹھہرا کے اس کی ہونٹوں پہ تالا مت لگائیے, اس کی بات کو سنیے اور سمجھیے. دوسری بات, خوف کے علاوہ جو سامنے آئی کہ لوگ آج تک ماضی کی باتیں یوں نہیں بتاتے کہ ہمارا معاشرہ ان کی سٹرگل پہ ان کو شاباش نہیں دیتا, نہیں کہتا کہ یار تم نے ہمت کی کہ اس معاملے سے نکل گئے اور آگے زندگی میں چل پڑے. نہیں, بلکہ ہمارا معاشرہ ان کو کنڈیم کر دیتا ہے جیسے کہ وہ گندے ہوں. ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی چیٹ کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا جانیں, میں تو گندی ہوں, آپ کیا جانیں, آپ صاف لوگ کیا جانیں کہ گندا ہو جانے سے. گندا کیسے, کوئی شخص گندا یا کوئی بچی گندی کیسے ہو گئی؟ اگر اس کے ساتھ کوئی سیکشل ابیوز یا سیکشل مولیسٹیشن کا کیس ہے, دونوں فرق ہیں اور اس پہ بھی میں آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا. لیکن کسی بھی قسم کی اگر اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے تو اس سے کوئی شخص گندا نہیں ہو جاتا. ہمیں اس لاجک کو, اس موضوع کو کھل کے ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور اس پہ بات کرنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی ہماری نسلیں بہتر زندگی جی سکیں. یہ جنسی زیادتی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, تمام دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے, ہم اس پہ بات چیت نہیں کرتے, ہم اس پہ کوئی برین سٹارمنگ نہیں کرتے, بس چپ رہو کر کے بات کو دبا دیتے ہیں. تو اس لیے مستقبل بھی ہمارا اس معاملے میں تاریک ہے. باقی معاشرے شاید اس بیماری سے نکل سکیں کیونکہ وہ بات چیت کر رہے ہیں, اس پہ کوشش کر رہے ہیں. ہم الٹا وکٹم کو کنڈیم کر رہے ہیں, اس کی زندگی مشکل کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ مستقبل بھی ہمارا اس معاملے میں بہت تاریک ہوگا. تو میری گزارش, اس پہ گفتگو کرنا لازم ہے. مجھے کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں, کچھ نے ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کی ہے, کچھ نے آڈیو کلپس مجھ کو بھیجے ہیں. جیسے مجھے اجازت ملتی رہے گی اور وہ ایڈٹ ہوتے رہیں گے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو اس مشکل میں پھنسے ہیں وہ یہ ویڈیوز دیکھ کے شاید ہمت پکڑ سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں. بہت سے لوگ جن کا یہ ماضی ہے, ہو سکتا ہے وہ ان ویڈیوز سے اپنے اندر وہ ہمت لا سکیں کہ اس ماضی کو چھوڑ دیں اور آگے نکل جائیں, اس درد کو, اس تکلیف کو اپنے سے وہ جدا کر سکیں. میری یہ کوشش ہے. اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, کوئی میسج بھیجنا چاہتا ہے یا ویڈیو پہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے یا آڈیو پہ کرنا چاہتا ہے, تو میں نے اپنا اسکائپ کا آئی ڈی دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیا ہے. میرا آئی ڈی ہے faisal.qureshi.
ڈاٹ ہے بیچ میں، فیصل قریشی میرے پاس نہیں ہے، faisal.qureshi، اس پہ اسکائپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جتنا میرے بس میں ممکن ہوگا میں حاضر ہوں اس گفتگو کے لیے۔ اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، کوئی ایڈوائس دے سکوں، کوئی مشورہ دے سکوں تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ تو بلا تکلف مجھے faisal.qureshi اسکائپ پہ آپ پیغام کر سکتے ہیں، کیونکہ فیس بک کے میسیجز اتنے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی مجھ سے گم ہو جاتے ہیں، تو یہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور میری گزارش، میرے یوٹیوب کے اوپر میرے زیادہ تر ویڈیوز وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں، فیس بک پہ یا کہیں اور دیکھ رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے فیصل قریشی، یہاں پہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جب سبسکرائب کریں تو نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ جب کوئی ویڈیو ریلیز ہو آپ کو مل سکے۔ تو جو جنسی زیادتی کا معاملہ ہے اس پہ میں وقتاً فوقتاً بات کرتا رہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی موضوع جس پہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی مجھے بتائیے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کے جو کامنٹس ہیں، جو میسیجز ہیں، وہ بھی اگلے ایک آدھ ویڈیو میں جو پبلک کامنٹس ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ان کے بھی جوابات آپ کو جلد دوں گا۔ تو پھر سے گزارش، یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میرے لیے وہاں ویڈیوز ریلیز کرنا زیادہ آسان ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ ہوں گے کہ کیونکہ وہاں پیسے بنتے ہیں اس لیے میں وہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے دوست۔ یوٹیوب کا ایک بیچ اپلوڈر ہے جس سے بڑے ویڈیوز اپلوڈ کرنا میرے لیے آسان ہوتا ہے، اور فیس بک پہ مشکل ہوتا ہے بڑے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا۔ میں آپ کے پیغامات اور میسیجز کامنٹس کا منتظر رہوں گا، اور جہاں تک میرے بس میں ہوگا انشاءاللہ ان کا جواب دوں گا۔ اور مجھ سے بات کرنا چاہیں تو اسکائپ کے اوپر faisal.qureshi۔ آداب۔